بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم استثناء کی دو قسمیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَهُوَ نَوْعَانِ مُتَّصِلٌ وَهُوَ الْأَصْلُ وَمُنْفَصِلٌ وَهُوَ مَا لَا يَصِحُّ اسْتِخْرَاجُهُ مِنَ الصَّدْرِ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى خِلَافِ جِنْسِ مَا سَبَقَ، وَهَذَا يُسَمَّى مُنْقَطِعًا فِي عُرْفِ النُّحَاةِ، وَإِطْلَاقُ الاستثناء عَلَيْهِ مَجَازٌ لوجود حرف الاستثناء، ولكن في الحقيقة كلام مستقل، وهذا معنى قوله فجعل مبتدأ قال الله تعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام لقومه أي إن هذه الأصنام التي تعبدونها أنهم عدو لي إلا رب العالمين، أي لكن رب العالمين فإنه ليس بعدو لي، فإنه تعالى ليس داخلا في الأصنام، فيكون كلاما مبتدا، ويحتمل أن يكون القوم عبدوا الله تعالى مع الأصنام، والمعنى فإن كل ما عبدتموه عدو لي إلا رب العالمين فیکون متصلا ہکذا قیل الی آخرہ۔ ترجمہ دیکھ لیں، استثناء کی دو قسمیں ہیں، متصل اور یہ اصل ہے، اور منفصل اور یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا صدر کلام سے نکالنا صحیح نہ ہو، بئیں طور کہ یہ اس جنس کے برخلاف ہو جو پہلے گزر چکی ہے، اور اسی کا نام استثناء منقطع رکھا جاتا ہے نحویوں کے عرف میں۔ اور استثناء کا اس پر اطلاق کرنا مجازی طور پر ہوتا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس میں حرف استثناء پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ مستقل کلام ہوتا ہے، اور یہی معنی ہے مصنف کے اس قول کا۔ اس کو مبتدا بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حکایت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم سے بات کی، یعنی جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ یہاں پر یہ جو اللہ ہے یہ لیکن کے معنی میں، یعنی لیکن رب العالمین، اللہ تعالیٰ میرے دشمن نہیں ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ اصنام بتوں میں داخل ہی نہیں ہے، لہذا یہ مبتدا کلام ہوگا۔ اور اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہو بتوں کے ساتھ، اور معنی یہ ہو کہ ہر وہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ میرے دشمن ہے سوائے رب العالمین کے۔ اس صورت کے اندر استثناء متصل ہوگا، اسی طریقے سے کہا گیا ہے آخر تک۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مستثنیٰ کے بارے میں تفصیل سے ہم بحث پڑھ چکے ہیں، حنفیہ کا اور شوافیہ کا اختلاف تھا، آیا یہ بیان تغییر ہے یا پھر یہ بیان تقریر ہے، دونوں کے اپنے اپنے دلائل تھے، ساری تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔ اسی کی مناسبت سے استثناء سے جو دیگر احکام و مسائل ہیں وہ یہاں سے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ جو استثناء ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ استثناء جس پر حقیقت کا اطلاق ہوتا ہے، اور دوسری وہ استثناء جس کو مجازاً مستثنیٰ کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ استثناء جس پر حقیقت کا اطلاق ہوتا ہے اس کو مستثنیٰ متصل کہتے ہیں، اور وہ استثناء جس کو مجازی طور پر مستثنیٰ میں شمار کر دیا جاتا ہے اس کو مستثنیٰ منقطع کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو مستثنیٰ متصل ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا حقیقی طور پر جو صدر کلام ہے اس سے استخراج صحیح اور درست ہو، کیونکہ جو مستثنیٰ ہے یہ مستثنیٰ منہ کی جنس کے اندر داخل اور شامل ہوتا ہے۔ اور وہ مستثنیٰ جس کو مجازی طور پر مستثنیٰ کہہ دیا جاتا ہے، جس کو میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ جس کو مستثنیٰ منقطع کہا جاتا ہے، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ نحویوں کے عرف کے اندر اس کو مستثنیٰ منقطع کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مستثنیٰ یہ مستثنیٰ منہ کی جنس کے اندر داخل اور شامل نہیں ہوتا ہے، مستثنیٰ کی الگ جنس ہوتی ہے، مستثنیٰ منہ کی الگ جنس ہوتی ہے، تو جب دونوں کی جنس الگ ہے تو پھر جو مستثنیٰ ہے اس کا مستثنیٰ منہ سے استخراج اور نکالنا بھی جائز اور درست نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر اس کو مستثنیٰ کہا کیوں جاتا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر حرف استثناء استعمال ہوتا ہے، حرف استثناء استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو مجازی طور کے اوپر ہم مستثنیٰ کہہ دیتے ہیں۔ ایک مثال سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ میں کہتا ہوں جاءنی القوم الا زید، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے۔ اب دیکھیں، یہ جو زید ہے یہ قوم کے اندر داخل اور شامل ہے، دونوں کی جنس ایک ہے، تو پھر قوم میں سے زید کو نکالا گیا ہے، اس کو مستثنیٰ متصل کہا جائے گا۔ لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں جاءنی القوم الا حمار، میرے پاس قوم آئی سوائے گدھے کے۔ اب یہ دیکھیں، جو گدھا ہے گدھے کی جنس الگ ہے، قوم یعنی انسانوں کی جنس الگ ہے، تو گدھا چونکہ انسانوں کی جنس کے اندر داخل نہیں ہے، دونوں کی جنس الگ الگ ہے، داخل نہ ہونے کی وجہ سے گدھے کا قوم سے نکالنا بھی درست نہیں ہے، تو پھر اس کو جو مستثنیٰ ہم کہیں گے تو اس کو ہم مستثنیٰ منقطع کہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر حرف استثناء استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر تو حقیقت کے اندر مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ سے نکالا جائے تو اس کو مستثنیٰ متصل کہا جائے گا، اور اگر حقیقت کے اندر مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ سے نکالا نہ جا سکتا ہو، وجہ یہ کہ دونوں کی جنس الگ الگ ہے، پھر اگر اس کے اوپر حرف استثناء داخل ہو رہا ہے تو حرف استثناء کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کو ہم مستثنیٰ کہہ تو دیتے ہیں، لیکن اس کو مستثنیٰ کہنا یہ مجازی طور پر ہوتا ہے، اور اس کو نحویوں کے عرف کے اندر مستثنیٰ منقطع کہا جاتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مستثنیٰ متصل اور یہی اصل ہوتا ہے، اور دوسری ہے مستثنیٰ منفصل، اور مستثنیٰ منفصل وہ ہوتا ہے، میم الف ما جو ہے یہ ما موصول ہے، یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا صدر یعنی جو کلام کا ابتدائی حصہ ہے مستثنیٰ منہ سے نکالنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو مستثنیٰ ہے یہ اس جنس کے برخلاف ہوتا ہے ما سبقہ جو پہلے گزر چکی ہے، یعنی جو مستثنیٰ منہ کی جنس ہے جو مستثنیٰ سے پہلے گزر چکی ہے، مستثنیٰ سے پہلے موجود ہے، یہ جو مستثنیٰ ہے اس کی جنس وہ نہیں ہوتی ہے، اس کی جنس اس سے الگ ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے جاءنی القوم الا حمار، جو حمار ہے، حمار کی جنس
قوم کی جنس سے الگ ہے، دونوں کی جنس الگ الگ ہے۔ اور یہ جو مستثنا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے مستثنا منقطع فی عرف النحاتی۔ یہ جو نحات ہے یہ نحوی کی جمع ہے، نحویوں کے عرف کے اندر اس کا نام مستثنا منقطع رکھا جاتا ہے، اور اس پر جو استثناء کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی اس کو جو مستثنا کہا جاتا ہے یہ مجازی طور پر کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے اس کو مجازی طور پر؟ وجہ مناسبت کیا وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر حرف استثناء پایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی الا حرف استثناء آ رہا ہے، تو الا حرف استثناء کی مناسبت کی وجہ سے اس کو مستثنا کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہ مستثنا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم مستثنا منقطع کہتے ہیں۔ حقیقت کے اندر یہ ایک مستقل کلام کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا چونکہ مستثنا منہ سے تعلق نہیں ہوتا ہے تو یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہوتی ہے، تو حقیقت کے اندر یہ مستثنا نہیں ہوتا ہے، اس کو مستثنا مجازی طور پر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ماتن نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو یہ والی بات ذکر کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکایت نقل کرتے ہوئے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو الا رب العالمین ہے یہ بھی مستثنا منقطع ہے اور یہ مستقل کلام کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ دیکھیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے جس کو اللہ رب العزت حکایت کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ سارے کے سارے بت میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، جو اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ میری دشمن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو بت ہیں یہ مستثنا منہ ہے اور رب العالمین اس کا استثناء کیا جا رہا ہے، لیکن جو رب العالمین اللہ رب العزت کی ذات ہے یہ معبودان باطلہ بتوں کے اندر داخل ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جنس یہ الگ ہے اور جو مستثنا منہ یعنی جو بت ہیں ان کی جنس الگ ہے، تو جو اللہ رب العزت کی ذات ہے یہ مستثنا منہ یعنی بتوں کی جنس کے اندر داخل نہیں ہے، لہذا اللہ رب العزت کی ذات کا بتوں سے نکالنا یہ بھی درست نہیں ہوگا، لہذا اس کو آپ مستثنا متصل نہیں بنا سکتے ہیں، لازمی اور ضروری بات ہے کہ یہ مستثنا منقطع ہے۔ تو خلاصہ یہاں پر یہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو الا رب العالمین ہے یہ ایک کلام مستقل ہے، اس کا ماقبل کلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں اصل میں تفصیلی طور پر دو احتمال پائے جاتے ہیں، ایک احتمال کے مطابق تو یہاں پر مستثنا منقطع بنتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات یہ بتوں کے اندر داخل اور شامل نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک دوسرا تفصیلی احتمال بھی پایا جاتا ہے جس صورت کے اندر یہاں پر یہ مستثنا منقطع نہیں بلکہ مستثنا متصل ہوگا۔ دوسرا تفصیلی احتمال اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ یہاں پر مطلب یہ بنے گا کہ جو مشرکین تھے وہ اللہ رب العزت کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ بتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی بتوں کو اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر شریک کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کُلَّمَا عَبَدتُّمُوهُ، تمام وہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، لیکن جس کی تم عبادت کرتے ہو اس میں سے اللہ رب العزت کا استثناء کر رہے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر یہ جو الا رب العالمین ہے یہ مستثنا متصل ہوگا، مستثنا منقطع نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ الا رب العالمین کے اندر تفصیلی طور پر دو احتمال ہیں، ایک احتمال کے مطابق یہ مستثنا منقطع ہوگا جس کو ترجیح دی گئی ہے، دوسرے احتمال کے مطابق یہ مستثنا متصل ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہی معنی ہے ماتن کے اس قول کا فجعل مبتدا، اس کو مبتدا بنایا گیا یعنی مستثنا منفصل کو۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو الا رب العالمین ہے یہ مستثنا منفصل ہے اور مبتدا بن رہا ہے، یعنی یہاں سے ایک الگ اور مستقل کلام شروع ہو رہا ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ رب العزت حکایت کر رہے ہیں یعنی نقل کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ یہ فرمایا تھا اِنَّ هَٰذِهِ الْأَصْنَامَ، یعنی یہ جو بت جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ یہاں بھی جو الا ہے یہ لیکن کے معنی میں ہے، یعنی لیکن رب العالمین جو ہیں وہ میرے دشمن نہیں ہیں۔ یہاں پر جو اللہ رب العزت کی ذات ہے یہ اصنام کے اندر داخل نہیں ہے، اگر تو اصنام کے اندر داخل ہوتی تو پھر تو آپ اس کو مستثنا متصل بنا دیتے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی جنس الگ ہے، بتوں کی جنس الگ ہے، لہذا اللہ رب العزت کی جنس چونکہ بتوں کی جنس سے برخلاف ہے، برعکس ہے، لہذا اس کا بتوں سے استثناء اور استخراج درست نہیں ہو سکتا ہے، اس کو آپ مستثنا منقطع ہی بنائیں گے، تو لہذا اس صورت کے اندر یہ ایک ابتدائی اور مستقل کلام ہوگا۔ لیکن اس میں ایک اور احتمال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قوم اللہ کی بھی عبادت کرتی تھی ساتھ ساتھ بتوں کے، تو اس صورت کے اندر مطلب یہ بنے گا کُلَّمَا عَبَدتُّمُوهُ، تمام وہ جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ اس صورت کے اندر یہ مستثنا متصل ہوگا، ہَكَذَا قِيلَ، اسی طریقے سے اس کے بارے میں دونوں تفصیلی قول ذکر کیے گئے ہیں۔